جی عابد صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جناب؟ سوال صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی کا کوئی اشتہار، مطلب اس کا کزن، کوئی اور رشتہ دار کہیں پر لگائے، واٹس ایپ پہ آج کل کے زمانے پہ لگا دے کہ جی یہ اشتہار لگا رہا ہوں، اگر تم نے میرے سے شادی نہ کی تو یہ تمہارا خاندان برباد ہو جائے گا؟ کیا یہ آپ چاہیں گے؟ میں تو ہرگز نہیں چاہوں گا. ٹھیک ہے، آئی ول سو ہم، کورٹس میں لے جاؤں گا اس کو. کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی بیٹی کا جو ہے نا وہ کوئی رشتہ دار اشتہار لگا دے کہ جی تم نے اگر میرے سے نکاح نہ کیا تو جس سے تم نکاح کر رہے ہو وہ 20 سال بعد جو ہے نا وہ مر جائے گا، یا تمہارا باپ یعنی کہ لٹ سے کہ آپ، ٹھیک ہے، وہ 1 سال کے اندر اندر فوت ہو جائے گا؟ کیا یہ اچھی بات ہے؟ ویسے بتائیں مجھے، صرف اس سوال کا جواب دے دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم خرم منیر صاحب، آپ کا سوال بہت عجیب و غریب ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے جب محمدی بیگم کی شادی کا اشتہار لگایا تو شرم آتی ہے کسی کے بچی کے بارے میں ایسا کہا جائے. یہ آپ لوگوں کا کوئی نا ذہنی توازن اپسیٹ ہو چکا ہوا ہے. نہ آپ کتب مقدسہ ماضی کی تورات، زبور، انجیل سے واقف ہیں، نہ قرآن سے واقف ہیں، نہ احادیث سے واقف ہیں. میں آپ کے سامنے مختلف باتیں پیش کرتا ہوں. اگر آپ تورات، زبور کا مطالعہ کریں تو وہاں بارہا بعض خواتین کے بارے میں یہ آیا ہے کہ فلاں نبیوں نے یہ کیا، ان کے ساتھ شادی کی، اتنی عورتوں کے ساتھ شادی کی، تمہاری بیوی کو یہ ہو جائے گا، تمہاری بیوی کو یہ ہو جائے گا. کیا وہ اس وقت کے خدا کو شرم نہ آئی ایسی باتیں کرتی ہوئیں؟ پھر محترم قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو سورۃ تحریمہ کا بالخصوص مثال کے طور پہ آپ مطالعہ کریں. وہاں 2 نبیوں کی بیوی لوط اور نوح کی کو بہت ہی برے الفاظ میں، بددیانت کے الفاظ میں ذکر کیا جا رہا ہے. تو وہاں خدا کو خدا نہ خواستہ شرم نہ آئی. پھر 2 اور عورتوں، مریم اور آسیہ، مقدس مریم علیہ السلام اور آسیہ فرعون کی بیوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اے مومنو ان کی طرح بنو. تو وہاں خدا کو شرم نہ آئی خدا نہ خواستہ بقول آپ کے. پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا حضرت ختیجہ کو کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میرا نکاح فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم کے ساتھ ہو چکا ہے؟ وہ تو فوت ہو چکی تھی ہزارہ سال کے بعد. خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی لغو بات کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ لوگوں کو محمدی بیگم کے ساتھ عشق کیا ہے مجھے یہ بتائیں. محمدی بیگم کی والدہ احمدی ہوئیں. میں نے وہ تصویر دیکھی ہے کہ 1919 میں وہ احمدی ہوئیں، 29 میں وہ نظام وصیت کے ساتھ منسلک ہوئیں، اور غالباً 39 میں 38 میں وہ فوت ہو گئیں. نظام وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ چندہ دیں، 1/10 چندہ دیں، وہ نظام وصیت ہوتا ہے. میں بھی اس میں شامل ہوں. اور وہ نہایت ہی مخلص خاتون تھی. کیا اس کو حیا نہیں تھی کہ اس کی بیٹی کے بارے میں خدا نہ خواستہ کوئی لغویات بکی جا رہی تھی، لیکن اس نے ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کر لی. اس کے بعد محمدی بیگم کا بیٹا مرزا اسحاق بیگ صاحب جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے. وہ بھی الفضل کا تلاشا میں نے آپ کو لگا کے دے دیا. کیا مرزا اسحاق بیگ صاحب جو کہ محمدی بیگم کے بیٹے تھے، ان کو تو یہ غیرت نہ تھی کہ میں اس جماعت کا ممبر بننے لگا ہوں جس کے بانی نے میری ماں کے بارے میں خدا نہ خواستہ نازیبہ باتیں کی ہیں؟ تو اس کو تو غیرت نہ آئی. اب محمدی بیگم کے بارے میں نے ایک مضمون آپ کو بھیجا ہے. میں نے دیکھا ہے، بھیجا نہیں، میں نے دیکھا ہے اور میں نے آپ کو بھی بھیج دیا ہے. اعظم اکثیر صاحب ہمارے ایک مربی ہیں، انہوں نے لکھا ہے، وہ فوت ہو گئے اعظم اکثیر صاحب. ان کے خاندان کی، ان کے بچے بچی کی شادی محمدی بیگم کے خاندان میں ہوئی ہے، اور وہ خاندان 1920 سے جماعت احمدیہ میں داخل ہے. ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں ہے، ان لوگوں کو بقول آپ کی کوئی غیرت نہیں ہے کہ ان کی ایک دادی پر دادی کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بچی میرے نکاح میں آئے گی. آپ لوگوں کو بہت غیرت ہے. کوئی خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خرد، جو چاہے آپ کا حسن قسم اشاعت کرے. جن لوگوں کو غیرت ہونی چاہیے ان کو تو غیرت نہیں ہے.
اور آپ کو غیرت پیدا ہو رہی ہے 100 سال کے بارے میں؟ اور کیا آپ لوگوں کو اپنے بارے میں غیرت ہے؟ جو کچھ آپ لوگ کرتے ہیں، جس طرح کی بد زبانیاں آپ لوگ اختیار کرتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے بزرگوں کے بارے میں جس قدر بےہودگی کا مظاہرہ آپ لوگ کرتے ہیں، وہاں اس وقت آپ کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ جب جماعت کی مقدس خواتین کے بارے میں آپ بد زبانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب شیعہ لوگ نہایت ہی تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جنگ میں بعض کتوں کے گلوں میں حضرت عائشہ کا نام ڈالا گیا، اور ازواج مطہرات محمد مصطفیٰ کی مقدس بیویوں کے بارے میں جب شیعہ لوگ انتہائی بد زبانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کو تو آپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ جب آپ لوگ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ زینب کے ساتھ نعوذ باللہ نبی پاک کو عشق ہو گیا، وہاں اس وقت آپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ غیرت کے تمام تقاضے محمدی بیگم کے ساتھ ہی آپ کو آ جاتے ہیں۔ اس کا خاندان احمدی ہو گیا، اس کا بچہ احمدی ہو گیا، اس کی والدہ احمدی ہو گئی، اور ابھی تک وہ والدہ احمدی ہوئی جس کا خاوند مر گیا تھا حضرت مرزا صاحب کی پیشگوئی کے مطابق۔ ان لوگوں کو غیرت نہیں تھی، اور آپ کو آج 100 سال کے بعد غیرت آ رہی ہے۔ آئی ایم unable to understand you خرم منیر صاحب۔ السلام علیکم۔ جی محترم خرم صاحب، محترم آپ کا سوال جو ہے، دوبارہ آپ نے یہی سوال کیا ہے کہ ان لوگوں کو، محمدی بیگم کے رشتہ داروں کو، بقول آپ کے بڑی ان کی بےزتی ہوئی ہوگی کہ ان کی بچی کے بارے میں مرزا صاحب الہام کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ فرمائیں کہ آج آپ کو 100 سال کے بعد غیرت آ رہی ہے، اگر ان لوگوں میں کو تکلیف ہوئی، اگر ان لوگوں کو غیرت تھی، تو وہ لوگ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پہ ایمان کو لے کے آئے۔ ان کی والدہ 1919 میں غالباً احمدی ہو گئیں، اور بہت مضبوط احمدی ہوئیں، جماعت احمدیہ کے ساتھ بہت وفا کا تعلق تھا۔ انہوں نے وصیت کی، اور وصیت کے بعد بشتی مقبرہ میں قادیان میں وہ مدفون ہیں۔ اس عورت کو اپنی بچی کی غیرت نہ تھی کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہی ہے جو اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہا تھا۔ محمدی بیگم کا بیٹا احمدی ہو گیا، اس کو اپنی ماں کی غیرت نہیں تھی، اور ان کا خاندان اب خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو زندہ بچے ہوئے ہیں وہ سارے احمدی ہیں۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ اعظم مکثیر صاحب ہمارے جو بہت بزرگ آدمی تھے، فوت ہو چکے ہیں، ان کے مربی تھے، وہ بہت پائے کے مربی تھے، عالم فاضل تھے، میں ہزارہ دفعہ ان کو ملا ہوں۔ ان کے بچوں کے ساتھ محمدی بیگم کے پوتے پڑپوتوں کی پوتیوں کی شادی ہو رہی ہے، اور میں نے ان کا مضمون بھی آپ کو بھیج دیا ہے۔ کوئی تھوڑا سا رشت سے اور عقل سے کام لیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے ساتھ شادی کی تھی، تو کیا عیسائی تو آج تک اعتراض کرتے ہیں؟ مجھے انگلینڈ میں عیسائیوں نے میسیج بھیجے ہیں کہ تمہارا رسول، نعوذ باللہ من ذالک، وہ عیسائی یہ کہتا ہے کہ تمہارا رسول وہ ہے کہ جو 11 سالہ لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے، جو اپنی بہو کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ آپ وہی اعتراض حضرت مرزا صاحب پہ کر رہے ہیں جو کہ بدبخت عیسائی سرکار دو عالم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں۔ آپ کو کس بات کی غیرت ہے؟ جن کی غیرت تھی، جو اس کے رشتہ دار تھے، جو اس کا باپ تھا، جو اس کا خامن تھا، اس کو تو غیرت نہ آئی، اس کے بیٹے کو تو غیرت نہ آئی، اس کی مانگ نے تو اس کو غیرت کا معاملہ نہ سمجھا۔ آج آپ اس کو اپنی غیرت کا معاملہ بنا رہے ہیں۔ کوئی عقل ہے، کوئی رشت ہے آپ لوگوں کے اندر؟ اور وہ کوئی خدا نہ خواستہ بدکاری کا مطالبہ تو نہیں کر رہے تھے، ایک رشتہ مانگا تھا، اور فرما دیا تھا کہ اگر رشتہ نہ ہوا تو ان کے خاندان پہ ابتلا آئیں گے۔ وہ ابتلا آئے کہ نہیں آئے؟ اس لیے آپ کا مطالبہ جہلانہ، عقل سے عاری، ضدی قوم کا مطالبہ ہے، جو کہ منکرین نبوت ساری زندگی یہ مطالبے کرتے رہتے ہیں۔ منکرین نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے مطالبے کرتے رہے، اور سید ولد آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پہ بھی ایسے اعتراض کرتے رہے۔ الحمدللہ کہ ہم نے وقت کے مسیح کو مان لیا ہے، اور ہمارے اوپر روشنی عیا ہو گئی، ہم پر تمام معاملے عیا ہو گئے ہیں، اور آپ ابھی بھی ضلالتوں میں بھٹک رہے ہیں۔ میں نے یہ عرض کرنی ہے محترم، دیکھیں قرآن کریم کے اندر یہ صورت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اور قرآن کریم کہتا ہے کہ یہود کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ یہ قرآن کریم مسلمان پڑھتے ہیں فلسطین کے اندر، اسرائیل کے اندر۔ میں فزیکلی جب میں مسجد اقصیٰ کے اندر تھا فلسطین کے اندر، تو یہ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ چاروں طرف یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو گھیرا ہوا ہے، چاروں طرف۔ اندر بھی یہودی فوجی ہیں، باہر بھی یہودی فوجی ہیں، وہ اندر بھی آ جاتے ہیں۔ کیا خدا تعالیٰ کو عقل نہیں تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کے خیال کے تحت خدا تعالیٰ کو گنگا بانگا بے وقوف عقل سے آ رہی ہے آپ لوگوں کی طرح کہ ایسی آیت قرآن کریم پہ نازل کر دی جو کہ بعد میں مسلمانوں کو تکلیف دیتی؟ ہم عیسائی ملکوں میں رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تثلیث کا عقیدہ اتنا بدبخت عقیدہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں۔ کیا خدا کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی عیسائیوں کے پاس طاقت آ جائے گی اور مسلمانوں پر ظلم کریں گے؟ وہ یہ فیکٹس آف لائف ہوتے ہیں جن کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں بار بار آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، یہ فرمائیے، یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو آج بہت غیرت ہے، آپ لوگوں کو جو کہ عورتوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں، یہ آپ کی ذات کو میں بات نہیں کر رہا، ان جنرل بات کر رہا ہوں۔ عورتوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں مولوی، پھر چپیڑے بھی کھاتے ہیں، پھر وہ امریکہ کینیڈا کے ساتھ سے مدد بھی لیتے ہیں، پھر شرابیں بھی پیتے ہیں۔ ان لوگوں کو تو آج بہت غیرت ہے، لیکن اس مقدس عورت کی ماں کو بھی غیرت نہ تھی۔ محمدی بیگم کا خاوند خود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو ملنے بھی گیا، اس کو یہ غیرت نہ تھی، اس کے بیٹے کو غیرت نہ تھی، ان کی جو اولاد آج زندہ ہے ان کو غیرت نہیں ہے، اور آپ کو بہت زیادہ غیرت ہے۔ کوئی رشد سے، کوئی عقل سے کام لے محترم، آپ لوگوں کی عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ جی خرم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، یہ تفسیر فتح البیان جلد 7 صفحہ 100 پرنٹڈ ان ایجپٹ، اس میں یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ نے میرا نکاح حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی کے ساتھ کر دیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ آپ کو مبارک ہو۔ یہ ہے وہ حدیث جس کا میں نے گاڑی میں ذکر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں نکاح آسمانی تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ آپ کی امت میں، آپ کی قوم میں داخل ہوں گے، اور یہی ہوا کہ ان تینوں قوموں کے لوگ پھر بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوئے، اور محمدی بیگم کا بھی خاندان اسی طرح بعد میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی دعوے کے پر ایمان لے کے آیا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو انذار کی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں قرآن کریم میں، اس کی بنیاد موجود ہے کہ یہ بعض پوری ہوتی ہیں، بعض پوری نہیں ہوتی، وہ کسی اور رنگ میں پوری ہوتی ہیں۔ حضرت یونس کی پیشن گوئی اس کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ مومن، اس کا قرآن کریم میرے سامنے نہیں ہے، غالباً آیت نمبر 26 اور 27 اور 28 ہے، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کروں، یہ زمین پہ فساد پیدا کرے گا اور یہ زمین پہ گڑبڑ کرے گا۔ اس وقت ایک شخص جو کہ اپنے ایمان کو چھپائے بیٹھا تھا، وہ آگے آیا، اس نے کہا ان یک کاذبا فعلیہ کذب وان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعیدکم۔ غور سے اس آیت کو پڑھ لیں، سورۃ مومن کی 26ویں 27ویں آیت ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اے لوگو، تم کیوں موسیٰ کے پیچھے پڑے ہو؟ اگر یہ جھوٹا ہے تو خود ہی خدا اس کو تباہ کر دے گا، اگر یہ سچا ہے تو اس کی وعید کی بعض پیشن گوئیاں ضرور پوری ہوں گی، ساری نہیں، اس کی وعید کی بعض پیشن گوئیاں ضرور پوری ہوں گی۔ اس لیے یہ اسلوب ہے کہ جو وعید کی پیشن گوئی ہوتی ہیں، جو ڈرانے کی پیشن گوئی ہوتی ہیں، وہ ساری پوری نہیں ہوتی، وہ بعض پوری ہوتی ہیں، بعض پوری نہیں ہوتی۔ میں نیکسٹ کیس میں بیان کرتا ہوں۔ جی پھر محترم یہ دیکھیے، حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ مکتوبات جلد اول صفحہ 232 میں یہ فرماتے ہیں، ترجمہ میں سنا دیتا ہوں
کہ حضرت بجدد العرب ثانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشن گوئی درج کرتے ہیں، جس میں ایک شخص کی موت کی خبر دی گئی تھی مگر وہ صدقہ دینے کی وجہ سے بچ گیا۔ اب یہ بتائیے کہ اس واقعے کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ اس کے بعد تفصیل روح البیان میں یہ واقعہ ہے، یہ میں نے بائبل میں بھی یہ پڑھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں خلاصہ اس کا میں بتا دیتا ہوں۔ تفصیل روح البیان پبلشڈ ان ایجپٹ، جلد نمبر 1 صفحہ 257، کہ ایک دھوبی تھا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ مجھے یاد ہے یہ میں نے بائبل میں کہیں پڑھا تھا، لیکن اس کا بائبل میرے سامنے نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اس کے بارے میں اپنے حواریوں کو کہا کہ تیار ہو جاؤ، تم اس کے جنازے کو ہم اٹینڈ کریں گے ظہر عصر کے وقت۔ جب عصر کا وقت آیا تو وہ لوگ نہ مرا، وہ شخص نہ مرا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت عیسیٰ کو خبر دی کہ اس نے 3 روٹیاں صدقے میں دیں، اس نے استغفار کیا، اس کی موت ٹل گئی۔ اب آپ یہ بتائیے صدقے کے ساتھ کیا موت ٹلتی ہے کہ نہیں ٹلتی؟ اب میں آپ نے فرمایا کہ محمدی بیگم کے باقی خاندان کا کیا بنا۔ ایک روایت سناتا ہوں۔ ہمارے رشیا کے ایک مبلغ تھے ظہور حسین صاحب بخارا، میں ان کو ملا نہیں ہوں، میرے والد صاحب ان کا ذکر کرتے تھے، ہمارے ڈسٹنٹ ریلیٹیو تھے۔ ان کا ایک بیان میں نے پہلے بھی سنا ہے، میں نے پڑھا ہے۔ انتہائی ولی اللہ دعا گو انسان تھے، ان کے بچوں کو میں جانتا ہوں۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ غالباً 1933-34 میں وہ ایک دورے پر گئے کہ وہاں مرزا سلطان احمد صاحب، سلطان محمود صاحب، سلطان محمد غالباً جو محمدی بیگم کے خاوند تھے، ان سے بات ہوئی اور ان کو کہا کہ انہوں نے بہت زیادہ احترام کا اظہار کیا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے بارے میں، اور انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ثناء اللہ امرتسری میرے پاس آیا اور میں نے اس کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کیا، چائے کا انتظام کیا۔ اس نے کہا کہ پانی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف یہ تمہیں کہتا ہوں کہ تم مرزا غلام احمد کے خلاف ایک تحریر مجھے لکھ کے دے دو کہ محمدی بیگم کی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی۔ اس پر مرزا سلطان احمد نے کہا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کا بہت احترام کرتا ہوں، آپ مجھے لاکھوں روپے بھی دیں گے تو میں کبھی بھی جماعت احمدیہ کے خلاف مرزا صاحب کے خلاف کوئی گواہی نہیں دوں گا۔ اب آج آپ لوگ اٹھ گئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ مرزا صاحب کی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی۔ اب میں اس مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بہت وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ محمدی بیگم صاحبہ اور ان کے میاں خود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو ملنے کے لیے گئے تھے، ان کی ملاقات بھی کروائی گئی تھی، اور میں نے خود یہ حوالہ پڑھا ہے، مجھے اس وقت مل نہیں رہا۔ یہ سیرت المہدی جو کتاب ہے، مرزا بشیر احمد صاحب قمر الانبیاء حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، سیکنڈ سن تھے، ان کی کتاب میں نے یہ خود حوالہ پڑھا ہے، مجھے مل نہیں رہا کہ وہ ملنے کے لیے بھی گئے اور وہ بہت عقیدت کا اظہار کرتے تھے، لیکن جماعت احمدیہ میں وہ شامل نہ ہوئے۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ کب فوت ہوئی تھی محمدی بیگم؟ محمدی بیگم صاحبہ کے میاں جو تھے 1948-49 میں فوت ہوئے، اور ان کی بیگم جو ہیں وہ 1967-68 میں فوت ہوئے، اور وہ لاہور کے میانی قبرستان میں دفن ہیں۔ اور ان کا بیٹا احمدی ہو گیا، ان کے رشتہ دار احمدی ہو گئے، آپ کی عقلیں معاف ہو گئی ہیں، آپ کا ذہنی توازن نارمل نہیں ہے۔ جس کی اولاد نے حضرت مرزا صاحب کی اطاعت کر لی، جماعت میں شامل ہو گئے، اس کی ماں شامل ہو گئی، اس کے خاندان شامل ہو گیا، اس کی قبر قادیان میں موجود ہے، اس کا بیٹا شامل ہو گیا، اور آپ کہتے ہیں کہ محمدی بیگم کی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی، اور آج آپ کو 100 سال کے بعد بڑا جوش چڑھ رہا ہے، بڑی غیرت آ رہی ہے کہ اس کی شان میں گستاخی کی گئی، یہ بات ہو گئی، عورت کے عزت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ میں نے اس کے بعد اور کوئی بات نہیں کرنی۔ این یکو کاذبا فعلیہ کذب وان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعظکم۔ دیکھو، اگر جماعت احمدیہ جھوٹی ہے تو اس شخص سے سبق سیکھو جو فرعون کی امت میں تھا اور اپنے ایمان کو چھپاتا پھرتا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ فرعون کو کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، خدا اس کو خود بخود ختم کر دے گا، اگر یہ سچا ہے تو پھر اس کی باس پیشن گوئیاں ضرور پوری ہوں گی وعید کی۔
آپ لوگ جو ہاتھ پاؤں مار رہے ہو، اوپر نیچے ہو رہے ہو، جن پنجابی کے تا اٹھا ہوندے پہ ہو، آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اگر مرزا صاحب جھوٹے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، اور کوئی جھوٹا لے کے تو آئیں دنیا میں جس کو اس حد تک بھی ذرائع ملی ہو۔ میں اس وقت جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میرے سامنے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی ہے، میرے بائیں لیفٹ جانب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ میں حضور اقدس کے چہرہ دیکھ کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہ محبت، یہ پیار جس شخص کو ملا ہے، جس کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچ گیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو عقل دے، خدا تعالیٰ آپ پہ رحم کرے۔ میں نے اس کے بعد اس موضوع پہ اور کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا میسیج کو مجھے آیا ہوا ہے، وہ میسیج پڑھ لوں گا، سن لوں گا، بٹ دیٹس اٹ، اینڈ آف دی اسٹوری۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔